لیکن ماہ رجب کے حوالے سے معاشرے کے اندر بہت سے اشکالات، بدعات، رسوم، رواج مشہور ہیں۔ ایک تو ہمارے پاکستان اور بر صغیر کے ماحول کے اندر عجیب و غریب توہم پرستی موجود ہے۔ کالی بلی راستہ کاٹ گئی ہے، وہ بھلے اپنے کسی کام جاری ہو، وہ بھلے کسی بھی غرض سے نکلی ہو، جناب سفر منحوس ہو گیا۔ صبح صبح پہلا جو گاہک آیا ہے اس کو اگر ادھار دے دیا سارا دن کاروبار نہیں چلے گا۔ یہ ساری کی ساری توہم پرستی بر صغیر پاک و ہند کا نتیجہ، حتیٰ کہ بعض باتیں نبی کریم نے تو کہہ دیا نحوست کسی چیز میں نہیں ہے، الو میں نہیں ہے، سفر کے مہینے میں نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ بعض مخالفتیں ایسی ہیں کہ حدیث میں جس چیز کی فضیلت ہے اس سے برعکس معاشرے میں مشہور ہے۔ شام کو گھروں میں جی جھاڑو نہ دینا رزق ختم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم تو چاہتے ہیں تمہارے صحن صاف ہو جائیں، تم کہتے ہو جھاڑو نہ دینا۔ بعض لوگ یہ باتیں کرتے ہیں اگر بچوں کو خوشبو لگا دی گئی جن آ جائیں گے، شیاطین آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہیں حکم دیتے ہیں خوشبو لگاؤ، عطریات کا استعمال کرو۔ شیاطین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے سے بھاگتے ہیں، پاس نہیں آتے۔ حتیٰ کہ بعض بزرگوں کے منہ سے بھی یہ الفاظ نکل جاتے ہیں زیتون کا تیل زیادہ استعمال کیا جائے گا، کلونجی زیادہ استعمال کیا جائے گی تو کیا ہو جائے گا جناب؟ گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے گی، بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ کالم لکھے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کالے دانے میں شفا ہے۔ آج کا مفکر اور مفتی یہ کہتا ہے نہیں یہ زیادہ کھاؤ گے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا۔ یہ ساری کی ساری توہم پرستی ہے۔ یہی توہم پرستی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ کس طرح جی 22 رجب کو بہت سی کہانیاں گڑی ہوئی ہیں۔ 22 رجب کے جی کنڈے ہوتے ہیں، کوئی کہانی نہیں ملی۔ امام جعفر صادق کے ساتھ ایک بات منسوب کر دی، کبھی عورت کی بات، کبھی ایک صحابی کی بات، معاذ اللہ۔ یہ صحابی نے کہا تھا ان کو آ کر کہ دعا کریں، صحابی کا جو کام تھا وہ امام جعفر صادق کی دعا سے ہو گیا، تو انہوں نے ان کے گھر کے باہر کنڈا رکھا، وغیرہ وغیرہ۔ یہ باتیں معروف ہیں۔ یاد رکھیے 22 رجب کو اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ بھی نہیں ہوا کہ جس کی وجہ سے اس دن کو ہمارے ہاں کا ایک فرقہ باقاعدہ کنڈوں کے نام سے مناتا ہے۔ 22 رجب کے جی کنڈے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے حضرت امیر معاویہ کی وفات کا دن 22 رجب ہے، اور اہل سنت کا یہ عقیدہ اور مسئلہ ہے کہ روافض نے اس دن کو کنڈوں کے طور کے اوپر اس لیے چنا کہ حضرت امیر معاویہ کی وفات کی خوشیاں منائیں۔ اب آپ کے اوپر ہے، اور یہ 22 رجب کو انتخاب کرتے ہیں۔ علامہ شہید کا جو جلسہ تھا 22 رجب ہی کے دن وہاں پہ بم بلاسٹ ہوا تھا۔ یہ جو تاریخیں ہوتی ہیں نا خاص طور پہ روافض کے ہاں، یہ حضرت امیر معاویہ کے وفات کے علاوہ اسلامی تاریخ کے اندر کوئی ایسا واقعہ موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کنڈے کیے جائیں۔ اچھا جی یہ جی بڑی اہمیت حرمت کا مہینہ ہے، اس پہ کوئی انکار نہیں، لیکن میرے بھائیوں یہ بات یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین پورا اور مکمل دے کے گئے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات تو مشہور ہے کہ نبی کریم نے پوچھا میں نے دین پورا پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا پورا پہنچا دیا۔ یہ بات تو مشہور ہے، لیکن جو اصحاب رسول کا اگلا قول ہے نا وہ معاشرے میں مشہور نہیں ہے۔ اصحاب رسول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سنا کہ نبی کریم ہمیں گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دین پورا پہنچا دیا ہے کہ نہیں، تو صحابہ نے ایک تو یہ کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے دین پورا پہنچا دیا ہے، اور ساتھ میں ایک جملہ اور کہا وہ بھی آپ کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، اے نبی محترم پھر آپ بھی گواہ رہنا، اگر آپ نے دین پورے کا پورا پہنچا دیا ہے تو آپ کے صحابہ نے اس دین کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی کر دیا ہے۔ یہ جملہ نہیں بتایا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دین مکمل اس طرح نہیں ہوا کہ صرف دین بتلایا گیا، بلکہ اس کے اوپر پورے کا پورا عمل بھی ہوا ہے۔ اب ہر وہ عمل جو اس دور سے باہر ہوگا وہ کسی مولوی کے ذہن کی اختراعات ہو سکتی ہے، وہ کسی مولوی کے دماغ کا فلسفہ کہہ لیں، فتنہ کہہ لیں، فطور تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بارے میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ صحابہ رسول نے بتلایا۔ ایک بات مجھے بتلائیے،
یہ جو معاشرے میں بدعات کا فلسفہ جی 27 رجب کو یہ بھی ہوا تھا جی معراج یہ وہ، یہ جو کہانیاں ہیں، اگر ان ایام کی دین میں کوئی اہمیت ہوتی یا ان دنوں میں آپ کے سامنے پہلے رکھ چکا ہوں کہ حرمت کے مہینے میں عبادات کرنا باقی مہینوں سے بہتر ہے، یہ تو محدثین مفسرین نے لکھا ہے، لیکن یہ جو ایام آپ نے چنے ہوئے ہیں، ان ایام میں اگر عبادت کرنا باقی دنوں سے بہتر ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے مجھ سے چھپا کے چلے جاتے؟ کیا انبیاء کا یہ مقام ہوتا ہے کہ انبیاء کو اللہ کسی چیز کا حکم دے دے اور پھر نبی وہ چیز چھپا کے چلے جائیں؟ یہ نہیں ہوتا۔